وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين صدق اللہ العظیم وعلی الذین ہادوا، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے، حرمنا ہم نے حرام قرار دیا، کل ذی ظفر ہر ناخن والے جاندار کو، ومن البقر اور گائے میں سے، والغنم اور بکریوں میں سے، حرمنا ہم نے حرام قرار دیا، علیہم ان پر، شحومہما ان کی چربیوں کو، الا مگر ما حملت ظہورہما وہ چربی جو ملی ہوئی ہے ان کی پشتوں کے ساتھ، او الحوایا یا آنتوں کے ساتھ، او مختلط یا جو ملی ہوئی ہے بعظم ہڈیوں کے ساتھ، ذالک جزیناہم یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا، ببغیہم ان کی سرکشی کا، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور بے شک البتہ ہم سچے ہیں، فَإِن كَذَّبُوكَ پس اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں، فقل آپ فرما دیجئے، ربکم تمہارا پروردگار، ذو رحمت واسعہ بڑی رحمت کا مالک ہے، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ اور نہیں لوٹایا جاتا اس کا عذاب، عن القوم المجرمین ان لوگوں سے جو مجرم ہیں۔ یہ آج کے درس کی 2 آیات کریمہ ہیں۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں حرام کردہ چیزوں میں سے 4 چیزوں کا بیان تھا جو تقریباً تمام کی تمام شریعتوں کے اندر حرام تھی۔ آج کے درس کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہودیوں پر حرام کی گئی چند چیزوں کو بیان فرمایا، اور یہ وقتی حرمت تھی۔ وقتی حرمت کا مطلب یہ ہے کہ پہلی شریعتوں میں یا بعد کی شریعتوں میں یہ چیزیں حرام نہ تھیں، ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو ان نعمتوں سے محروم کر دیا۔ اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان العبد لیحرم بالرزق بالذنب یصیب، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے بعض نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ نعمتیں اس کے مقدر میں ہوتی ہیں، لیکن اپنے اختیارات کی وجہ سے جب وہ گناہ کرتا ہے تو ان نعمتوں سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی اپنی سرکشیوں کی وجہ سے یہ چند چیزوں سے محروم کر دیے گئے، یہ چیزیں ان پر حرام قرار دی گئی۔ یہودی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد کی بات ہے۔ بعد کے زمانے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان پر ان چیزوں کو حرام قرار دیا۔ چنانچہ ان کو بیان کرتی ہوئے اللہ کا ارشاد ہے، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے، حرمنا ہم نے حرام قرار دیا، کل ذی ظفر ہر ایک ناخن والے جانور کو۔ اس سے مراد وہ ناخن والے جانور جن کی انگلیوں کے بیچ میں پردہ موجود ہوتا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جن کے بیچ میں پردہ نہیں، جس طرح مرغ وغیرہ۔ کچھ ایسے ہیں جن کے بیچ میں پردہ موجود ہے، جس طرح کے اونٹ ہے، شتر مرغ ہے، بطخ ہے، اس طرح کے جانور۔ ان کے پنجے کے بیچ میں پردہ موجود، یہ چیزیں ان پر حرام قرار دی گئی تھی۔ وَمِنَ الْبَقَرِ اور گائے سے، وَالْغَنَمِ اور بکریوں بھیڑوں سے، حرمنا ہم نے حرام قرار دے دیا، علیہم ان پر، شحومہما ان کی چربیوں کو۔ یہ حکم بڑا مشکل تھا۔ گوشت تو حلال ہے، ہڈی تو حلال ہے، لیکن اس کی چربی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا، الا ما حملت ظہورہما مگر وہ چربی جو ملی ہوئی ہے ان کی پشتوں کے ساتھ،
اول حوایہ یا آنتوں کے ساتھ، او مختلط بعظم یا جو ملی ہوئی ہے ہڈیوں کے ساتھ، جس کا اتارنا مشکل، وہ تو حلال تھی، باقی چربی سارے جسم کی حرام تھی۔ اللہ نے فرمایا ذالک جزیناہم، یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا، بے بغیہم، ان کی سرکشی کا، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک البتہ ہم سچے ہیں۔ ساری کائنات میں سب سے زیادہ سچا کون؟ اللہ۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، پھر اللہ کے نبی سب سے زیادہ سچے، پھر نبیوں کے ماننے والے صحابہ سب سے زیادہ سچے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں سچائی میری صفت ہے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچ کہنے والے ہیں، حقیقت بیان کرنے والے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، فرمایا یہ سچ بات ہے، چند چیزیں تو وہ تو پکی حرام تھی، 4، اور یہ چند چیزیں صرف یہودیوں کے لیے حرام تھی، تمہارے لیے اللہ نے ان کو حلال فرمایا۔ اگر وہ لوگ آپ کی بات کو جھٹلا دیں، فَقُلْ رَبُّكُمْ، پس آپ فرما دیجئے تمہارا رب ذو رحمت واسعہ، بڑی رحمت کا مالک ہے۔ یہ اس کی کچھ تفصیل پہلے بھی بیان ہوئی، اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت، اللہ کا کرم۔ کسی شخص کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ جی بڑا کریم ہے، بڑا رحیم، یہ تو ہے تو اللہ کی صفت ہے، لیکن مخلوق میں بھی پائی جاتی ہے، تو اس کے 3 معنی ہوں گے۔ سورۃ الانفطار میں اللہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں مبتلا کیا، کس چیز نے تجھے دور کر دیا، بربک الکریم، اپنے پیارے کریم رب کے ساتھ۔ تو چیزوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ان کو سینے میں بٹھاتا ہے اور ان کی محبت کو قائم کرتا ہے، اور جو چیزوں کا مالک ہے، جو کریم ہے، انتہائی پیار ہے، اس کو تم نے چھوڑ دیا۔ کریم کس کو کہا جاتا ہے، رحیم کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کے معنی 3 ہیں۔ پہلا معنی کریم رحیم اس ذات کو کہا جاتا ہے جو بن مانگے عطا کرے، بندے نے خواہش ظاہر نہیں کی، مانگا نہیں، طلب نہیں رکھی۔ ہمارے پاس کتنی نعمتیں ایسی ہیں جن کو ہم نے بالکل نہیں مانگا۔ کیا میں نے آپ نے مانگا تھا یہ وجود ایسا ہو، آنکھیں ایسی ہوں، سوچ ایسی ہو، ذہن، عقل، ہماری صلاحیتیں، استعدادیں ایسی ہوں؟ نہیں، بالکل نہیں مانگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو یہ نعمتیں عطا فرمائی، اس ذات کو کریم کہا جاتا ہے۔ دوسرا، کریم کا معنی، رحیم کا معنی، وہ ذات کم مانگو تو زیادہ عطا فرمائے۔ کتنی نعمتیں ہم نے مانگی، ہم بھول گئے ہوں گے، اور ہم نے ایک محدود سطح پہ مانگی۔ ایک وقت آیا ہم نے اندازہ لگایا، ہم نے تو 1 لاکھ روپیہ مانگا تھا، میں تو اب کروڑ پتی ہوں۔ میں نے تو کچھ مانگا تھا، اللہ نے مجھے بہت دے دیا۔ 1 بچہ مانگا تھا، 1 بچی میرے ہاں ہو جائے، بڑی نعمت، میری کتنی اولاد ہو گئی۔ میں نے تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی خوشیاں مانگی تھی، اللہ نے مجھے بڑی بڑی خوشیاں، نعمتیں عطا فرمائی۔ اس کو رحیم کریم کہا جاتا ہے۔ تیسرا معنی اس کا کہ جب وہ مجرم پہ مکمل دسترس کنٹرول حاصل کر لے، اور وہ اس کو پکڑنے پہ، سزا دینے پہ مکمل قدرت رکھتا ہو، باوجود کہ قدرت رکھتا ہے، پھر اس کو معاف کر دے۔ کتنی غلطیاں ہم سے زندگی میں ہوئیں اور ہم یہ سمجھ گئے اب بچنا ناممکن ہے، بڑے فاؤل کیے، لیکن اب بچنا لگتا ہے ایسا ہے کہ بالکل اللہ کا عذاب قریب آ چکا۔ لیکن اگلے لمحے نے، اگلے دنوں نے ہمیں یہ سمجھایا کہ نہیں، اس اللہ نے تمہاری حفاظت فرما دی، کوئی پکڑ نہیں آئی، کوئی گرفت نہیں آئی۔ اس ذات کو کیا کہا جاتا ہے؟ رحیم کہا جاتا ہے، کریم کہا جاتا ہے۔ اگر اس میں مثال سے سمجھانا چاہوں تو 3 مثالیں مخلوق کی، اس سے بڑے آسانی سے ہم ان 3 باتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ پہلی بات، بغیر مانگے دے۔ حاتم طائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے کچھ پہلے گزرا ہے، عیسائی تھا، اور اس کی سخاوت بڑی مشہور ہے۔ 17 مرتبہ اس نے اپنی پوری دولت لوٹا دی۔ ایک جگہ ایک شاعر نے اس کی بڑی تعریفیں کی اور ایک جملہ کہا کہ آپ جیسا سخی تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ تو حاتم طائی نے کہا نہیں، مجھ سے تو عرب کے جو بدو ہیں، دیہاتی، عام دیہاتی، وہ زیادہ سخی ہیں۔ پھر اس نے اپنا لمبا چوڑا واقعہ سنایا۔ اس نے کہا یوں ہوا کہ ہم دوران سفر ایک قافلہ میں موجود تھے، ارادہ تو یہ تھا کہ ہم آگے ایک محفوظ جگہ پہ پہنچ جائیں گے، لیکن ہم نہ پہنچ سکے۔ قافلہ تاخیر کا شکار ہو گیا، رات ہو گئی۔ ایک جگہ ویرانے میں ہم نے اپنا ڈیرا ڈال دیا،
اور ہم اپنی اپنی جگہ آرام کے لیے لیٹنے لگے تو ایک عربی دیہاتی آ گیا، بدو آ گیا، اس نے ہمیں بکری کی کلیجی پیش کی، لیکن وہ اتنی عمدہ تھی کہ ہم اس کی تعریف کرنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ ہم نے کہا ایسی کلیجی ہم نے نہیں کھائی، جس انداز سے تم نے پکائی ہے اور یہ خوبصورت انداز تمہارا، نہ جان پہچان ہماری، نہ ہمارا آج کا رابطہ، نہ اس کے بعد کا رابطہ، اور پھر ہم آئے اور پھر بغیر طلب کے مانگے کہ آپ نے یہ سب کچھ دے دیا، بڑا عمدہ آپ نے ہمارا اکرام کیا۔ وہ سن کر چلا گیا۔ پھر وہ وقفے سے آتا رہا، اسی طرح کی کلیجیاں پیش کرتا رہا قافلہ والوں کو۔ قافلہ والے بہت خوش ہوئے، ہم حیران تھے، واللہ عالم کہاں سے یہ لا رہا ہے۔ جب صبح ہوئی ہم نے اس کے بکریوں کا ایک باڑا تھا جو اس نے ایک محفوظ جھاڑیاں دائیں بائیں جمع کر کے کہ بھیڑیا وغیرہ میری بکریوں کو نہ کھائے، جو اس نے اپنا باڑا بنایا ہوا تھا، ہم نے اس کے اندر دیکھا تو تقریباً 100 سے زیادہ بکریاں اس کی ذبح تھیں اور سب کی کھال اتری ہوئی تھی اور اندر سے کلیجیاں اس کی موجود نہ تھیں۔ ہم حیران تھے، ایک دیہاتی آدمی، اس نے اتنی بڑی سخاوت ہمارے لیے کر دی۔ ہم نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا جب آپ نے کہا کہ ہمیں پسند آئی تو میں نے کہا میرے پاس تو یہی سرمایہ ہے کل، تو پھر ذہے مقدر، پھر آپ سے ملاقات ہو یا نہ ہو، اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے سب کو ذبح کروایا، غلاموں کو کہا، دوستوں کو کہا، سب ہم لگے اور ساتھ ساتھ ہم ان کو تلتے رہے، بھونتے رہے اور تمہاری خدمت میں پیش کرتے۔ حاتم طائی نے کہا یہ عام آدمی تھا لیکن وہ مجھ سے بڑا سخی تھا۔ حضور نے اس کو یوں بیان فرمایا، ایک آدمی کے پاس 2 ہی درہم ہے، 2 درہموں میں سے 1 درہم صدقہ کر لیا۔ ایک آدمی کے پاس کروڑوں درہم تھے، لاکھوں درہم تھے، ان میں سے 1 لاکھ صدقہ کر دیا۔ حضور نے فرمایا یہ 1 درہم 1 لاکھ کے صدقہ سے بڑھ جائے گا اجر و ثواب۔ کل سے 2 دے دیا، اس کے پاس تھے ہی بیچارے کے پاس 2، دوسرا اس کے پاس لاکھوں کروڑوں ہیں، ان میں سے 1 لاکھ دے دیا، تو یقیناً یہ 1 کا درجہ اس لاکھ سے زیادہ ہے، حصہ بقدر الجزہ۔ تو یہ ہے کہ انہوں نے مانگا نہیں اس سے، صرف اس کی تعریف کی، تو تعریف کے بدلے میں اس نے اتنا دے دیا کہ جو کچھ اس کے پاس تھا سبھی لوٹا دیا۔ یہ ہمارا اللہ جس نے اس ایک عربی دیہاتی کو، بدو کو اتنی سخاوت عطا فرمائی ہے، تو ہمارے اللہ کے کیا کہنے، اس کی سخاوت کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ دوسرا معنی میں نے عرض کیا کریم کا، رحیم کا، کم مانگو تو زیادہ دے۔ حضرت لیث رحمۃ اللہ تعالی، بزرگ ہیں اللہ کے ولی، پڑوسن آئی، چھوٹا پیالہ لائی، اس نے کہا ہمیں شہد چاہیے۔ حضرت نے اپنے غلاموں سے کہا، نوکروں سے کہا وہ مشکیزہ جو بھرا ہوا ہے نا سارے کا سارا اس کو دے دو۔ انہوں نے کہا جی تو اس نے تو ایک پیالی مانگا ہے۔ تو حضرت فرمانے لگے اس نے اپنی حیثیت سے مانگا ہے، ہمیں اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے، ہماری حیثیت زیادہ ہے۔ پورے کا پورا مشکیزہ اصلی شہد کا بھرا ہوا اس کے حوالے کرے۔ یہ ہے رحیم کریم، وہ ذات ہے کم مانگو تو وہ زیادہ عطا فرماتا۔ تیسرا یہ کہ مکمل دسترس ہو، دوسرے سے انتقام لینے کی، گرفت کرنے کی، معاف کر دے۔ ایک شخص نے ایک شخص کو قتل کیا، پھر وہ بھاگ نکلا، وہاں لوگ موجود تھے، ان کی جان پہچان تھی اس شخص کے ساتھ جس کو قتل کیا گیا۔ قاتل کے پیچھے بھاگے لیکن قاتل تیز تھا، وہ نکل گیا، بھاگ گیا۔ جب وہ سمجھا کہ اب میری جان بچنا شاید مشکل ہوگی، اس علاقے میں اس نے ایک آدمی کے ہاں پناہ حاصل کر لی، اس نے اس کو پناہ دے دی، اللہ کی رضا کی خاطر لوگ میرے پیچھے پڑے، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، مجھے پناہ دے دو۔ اس نے کہا تمہاری جنگ اب تمہاری نہیں، وہ میری ہے، تم اندر جاؤ۔ اس کے لیے بکری ذبح کی، اس کے لیے تیاری میں مصروف تھا کہ وہ سارے کے سارے لوگ یہاں پہنچ جائیں۔ اس سے کہا جی کہ آپ کے بھائی کو قتل کر دیا گیا، اور جو قاتل ہے اس کی یہ نشانی ہے، یہ عمر ہے، ایسے کپڑے ہیں، یہ رنگ روپ ہے، یہ اس کی ڈول ڈھال۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ان کو واپس بھیج دیا۔ وہ قاتل وہی تھا، اور یہ جو بھائی جو اس مہمان نوازی کرنے والا ہے، وہ اس کا بھائی قتل ہوا۔ قاتل کون ہے؟ جو اندر موجود ہے، اس کے گھر میں موجود ہے، اس کو کھلایا پلایا، سب خاطر مدارت کی۔ بعض روایات میں آتا ہے اس کو اپنا گھوڑا بھی دے دیا، پیدل تھا، گھوڑا دے دیا اس کو، لے جاؤ، اور بہتر یہ ہے کہ تم یہاں سے کسی دوسرے شہر منتقل ہو جاؤ، جس کو تم نے قتل کیا وہ میرا بھائی ہے، اللہ کی رضا کی خاطر میں نے تجھے معاف کیا۔ مکمل دسترس رکھتے،
اس بندے کو قتل پتہ بھی نہیں کہ اس کا سکا بھائی ہے جس کو میں قتل کر کے آ رہا ہوں، اور بے خیالی میں اس کو آنن فانن قتل کر سکتا۔ قاتل تو گھر کے اندر موجود ہے، ابھی بے خیالی میں بدلہ لینا کوئی مشکل نہیں، اس کے باوجود مکمل 10 سرس کے اس کو معاف کر دیا۔ یہ ہے کہ جب اس کو مکمل 10 سرس ہو معاف کر دیا۔ ہمارے اوپر ہمارے پروردگار کی مکمل 10 سرس ہے، پھر بھی وہ ہمیں کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ راتوں کے گناہ صبح ہوتے ہی معاف کر دیتا ہے، دن کے گناہ شام ہوتے ہی معاف کر دیتا ہے۔ توبہ بغیر بعض اوقات وہ گرفت پکڑ نہیں کرتا، یہ رحیم ہے۔ تو فقر ربکم ذو رحمت واسعہ، وہ بڑے فضل والا ہے، بڑے کرم والا ہے، بڑی رحمت والا ہے، اس سے تعلق لگاؤ۔ این تذہبون، کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ ففروا الی اللہ، دوڑ لگاؤ تو اللہ کی طرف، محبت کرو تو اللہ سے، نہ خطرہ بے وفائی کا، نہ ڈر جدائی کا۔ ولا یرد بأسہ، اور نہیں لوٹایا جاتا اس کا عذاب عن القوم المجرمین، اس قوم سے جو مجرم ہے۔ ہاں ایک دم پکڑ نہیں کرتا، لیکن اگر اس کا عذاب آ جائے تو پھر اس کا عذاب ٹلتا نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یقین عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔